بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا قرآن میں اللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْر، ہم نے زبور میں حتمی طور پہ لکھ دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ذکر میں بھی، اور ذکر سے ہم نے کہا تھا کہ توریت مراد ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں بھی یہ بات آئی ہے، ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات آئی ہے، یہ زبور میں بھی ہے، گزشتہ صحیفوں میں بھی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے ہر کتاب میں حتمی فیصلہ سنا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے حتمی طور پہ لکھ دیا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے، اور یہ وہی صالحین بندے ہیں جن پہ نماز میں سلام ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ کوئی عام بندے ہیں نہیں جن پہ پیغمبر کے فوراً بعد نماز میں سلام ہو، وہ 12 ائمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے خاص اپنے عباد کے اوپر سلام بھیجا ہے، اور شیطان نے خود قرآن میں بھی کہا ہے کہ تو میں سب کو گمراہ کروں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ، سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے بھی مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو مخلص ہیں بلکہ مخلص ہیں۔ اب یہاں پہ جو عربی تھوڑی سی بھی گرامر جانتے ہوں گے تو ایک فاعل ہے، دوسرا مفعول ہے، مخلص فاعل ہے، مخلص مفعول ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم سے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو پاک رکھا ہے، اور اہل بیت سے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے آپ کو بھی پاک رکھا ہے، توجہ رہے۔ تو اور قرآن کریم میں آیت ایک اور مقام پہ بھی سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ اللہ جب قرآن کریم کو لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، مطہرون نہیں فرمایا اللہ نے، مطہرون۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے کہ یہاں کسی بھی مقام پہ اللہ نے اس کو فاعل نہیں پیش کیا بلکہ مفعول پیش کیا ہے۔ قاتل فاعل ہے، مقتول مفعول ہے، قاتل جو قتل کرنے والا مفعول، مقتول قتل ہونے والا۔ اب میرا مجمع سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ مطہر وہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے، میں نے وضو کر لیا ہے، اب میں قرآن کو مس کر سکتا ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے مطہرون نہیں، قرآن کو وہ مس کریں گے جو مطہرون ہے، جنہیں اللہ نے پاک رکھا۔ شاید بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بھئی آج وقت نہیں ہے، پہنچ جائیے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جو خود اپنے آپ کو پاک کر کے بیٹھ جائیں وہ اور ہیں، جنہیں اللہ نے پاک ہی بھیجا ہو، وہ اور ہیں۔ جو پاک خود اپنے آپ کو کر لے، اس کا مطلب ہے وہ اس پاکیزگی سے نکل سکتا ہے، لیکن جسے اللہ نے پاک بھیجا ہے وہ کسی حالت میں پاکیزگی سے باہر نہیں ہوتا۔ میں تو پہنچا ہی نہیں پا رہا ہوں آج۔ شاید تاخیر سے آنے کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر اپنی بات کو محفظ ضمیر کو اچھی طرح نہیں پہنچا پاتا۔ عزیزان گرامی، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سرور کائنات نے فرمایا، دیکھیں شریعت کا حکام ہے کہ آپ مسجد کے اندر خاص حالتوں میں نہیں آ سکتے، نہ مرد نہ زن، خاص کیوں؟ پاکیزگی شرط ہے۔ تو سرور کائنات نے کہا سارے صحابہ مسجد کے چاروں طرف مکان بنا لیں، اپنے اپنے دروازے مسجد میں کھول لیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں خاص حالت میں نہیں کرنے، فجر میں تم اس حالت میں آ سکتے ہو کیونکہ تمہارے دشمن تمہیں فجر کے وقت قتل نہ کر دیں جو دشمن اسلام ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، کہا اے میرے حبیب اب اسلام اتنا مضبوط ہو گیا ہے، دشمنوں کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے کسی پیروکار کا قتل کر دیں، ان سب سے کہیں اپنے دروازے بند کر دیں الا بابا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں ابھی بھی شاید نہیں پہنچا پایا۔ تو اب سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے ایک جناب مولا کائنات کے گھر کے دروازے کے۔ اگر برا نہ منائے تو ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، یہاں خبردار کوئی فتویٰ نہ لگائے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے۔ مجمع کی توجہ عزیزان گرامی، سوائے علی کے گھر کے دروازے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو کوئی یہ تو پوچھے کہ کہنا چاہیے تھا 2 دروازوں کے، نبی اور علی کے دونوں کے گھر کے، نہیں، صرف علی کا دروازہ، کیونکہ نبی کے گھر میں صرف نبی معصوم ہیں، ازواج معصوم توجہ، لیکن علی کا کمال یہ علی معصوم، زوجہ معصومہ، بیٹے۔ اب پہنچ رہے ہیں، ہے مجمع؟ میرے بھائی پہنچ گئے سب؟
عزیزان گرامی عظمت یہاں پہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے وہ اور ہیں. اب یہاں دوبارہ آیت سن لیجئے، الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین نہیں، دوبارہ مخلص یعنی جو اپنے آپ میں خلوص پیدا کر لے، جو اپنے آپ کو پاک کر لے، دل کو پاک کر لے، تہذیب نفس کر لے. مخلص وہ جسے اللہ نے ایسا بھیجا ہو. تو شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میں انہیں گمراہ نہیں کروں گا جو پہلے سے مخلص ہیں، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرنا نہیں چاہتا، بات یہ ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں مجمع ہو سارا میرے ساتھ، جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. عزیزان کرام، مخلص وہ جس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا. مخلص جو میں پیش کر رہا تھا، میں نے موضوع عنوان قرار دیا تھا، جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں انہیں یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ قرآن میں اور امام زمانہ میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ کہ کچھ امام کا تذکرہ قرآن میں الگ سے بھی موجود ہے. یہ آیات جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ آیات 12ویں امام سے متعلق. کچھ اللہ نے قرآن کی صفات بتائی ہیں، لیکن وہ صرف قرآن کی صفات نہیں. قرآن نور ہے، صرف قرآن نور نہیں، اہل بیت بھی نور ہیں. قرآن ہدایت ہے، امام زمانہ ہادی ہیں. قرآن شفاعت کرنے والا، امام زمانہ شفاعت کرنے والے ہیں. اگر قرآن کی شفاعت قبول ہے تو امام زمانہ کی شفاعت قبول ہے. شفیع مشفع، ایسی شفاعت کرنے والے جن کی شفاعت قبول ہے. تو میں آج جو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو عزیزان گرامی، اب قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں سارے کی ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، جنہیں اللہ نے ایسا بھیجا جن پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی، بڑے بڑے نیک بندوں کے پاس شیطان آیا اور اللہ نے ذکر بھی کیا، یہاں آیا وہاں آیا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن 14 کے پاس آنے کی مجال ہی نہیں تھی. اسے پتا تھا یہاں بے بس ہوں. خدا کی قسم میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مجبور کر رہا ہے. آئیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ یہ بڑے بڑے جید ہمارے علماء نے، فقہاء نے قوم مقدس کے، میں بڑے جید علماء سے پیش کر رہا ہوں قوم مقدس کے، کہ ایک مرتبہ ابلیس آیا. ابلیس کی نسل سے حام ابن ہیم ابن لاقیس ابن ابلیس. نام یاد رہے گا؟ پورا شجرہ ہی پڑھ دیا. چلو پھر بھی شیطان ہے، شجرہ پورا پہنچ رہے. جیتے رہے جو پہنچ گئے، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے. جی ہیں. علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے نا، حام ابن ہیم ابن لاقیس ابن ابلیس. تو ابلیس کا پڑپوتا. اب آسان ہو گیا. آیا مسجد نبوی تھی، سارے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا ایک آدمی آیا، ہیکل عجیب و غریب، سارے گھبرانے لگے. بھی یا رسول اللہ، ایسی آدمی ایسا کب بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے سے کام ہے، اس کو کچھ سوال کرنے آیا. تو وہاں قریب میں کوئی سر جھکائے بیٹھے تھے، وہ آیا، کہا یا رسول اللہ، شیطان کو جب اللہ نے نکال دیا نا، درگاہ سے نکال دیا، فخرج منہا انک رجیم، قرآن کریم کی آیت ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، تم مردود. وَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. کہ لعنت کر کے نکالا. اس نے آ کے زمین پہ بتایا سارے جنوں کو، اپنے چیلوں چاٹوں کو، سب کو جو پہنچ رہے ہیں، سارے خاندان کو بتایا کہ راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، جنت سے نکال لیا گیا، ذلیل و خوار ہو کے زمین پہ واپس آ گیا ہوں. تو کبھی کس کی وجہ سے؟ کہ وہ ایک آدم ہے اللہ نے بنایا، اس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہو گیا. کبھی اس کی وجہ سے کیوں؟ کہ اللہ نے اسے خلیفہ بنا دیا. اب پتہ چلا جو اللہ کے مانے ہوئے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہ مانے، وہ راندہ درگاہ بھی ہوتا ہے، اسی پہ لعنت بھی ہوتی ہے. پہنچ رہے ہیں؟ میں پہنچتے رہیے گا. میں سارے مجمع کی توجہ. تو شیطان نے آنے کے بعد زمین پہ بتایا، سارے اپنے چیلوں کو بتایا کہ خاندان کو اس طرح سے ہو گیا. اور کبھی اللہ نے لیکن کہا تھا حبوط آدم ہوگا، اللہ زمین پہ بھیجے گا. توجہ رہے کہ ایک دن جناب آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. اب وہی حام کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے جیسے ہی پتہ چلا نا کہ آدم زمین پہ آ گئے، تو سارے جنوں نے کہا کہ مل کے حملہ کرتے ہیں، ابلیس کا بدلہ ہم اس آدم سے لے لیتے ہیں. کہ سارے جنوں نے مل کے حملہ کیا آدم پہ. ایک جوان کا نور آیا، اس نے جنوں کو وہ مارا کہ سارے جن بھاگ گئے. کہا کہ سارے جن جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ بات والا کوئی نبی ہوگا یا کوئی وصی ہوگا.
کہا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ شیش کو بنایا، جناب آدم کے بعد اللہ نے چن لیا، ہم نے شیش پہ حملہ کیا، وہی نور آیا، پھر اس نے شیطانوں کو مارا۔ کہ ہم نے سوچا بعد والا نبی ہوگا، پھر ایک مرتبہ کہا کرتے کرتے صالح انبیاء آتے رہے، ان کے بعد جناب نوح بنے، پھر صالح، ہم ہر نبی پہ حملہ کرتے وہی نور آتا ہمیں پیٹتا۔ کہ ہم نے بہت مارے کھائیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے، سارے کے سارے شیطانوں کو پتا کہ آپ آخری نبی ہیں، نہیں ہے مجمع، ہمیں سب کو یہ پتا آپ آخری نبی ہیں۔ اب تک تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ تھا کون، سارے انبیاء کا دفاع کرتا رہا۔ کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے حام کو دیکھنے کے بعد ایک جو پاس میں جوان سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سر اٹھایا، کہا دیکھ یہ تو نہیں تھا۔ حام تڑپنے لگا، بھاگنے سے پہلے کہا من ھذا، یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ یہی تھا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بتاتا رہا۔ کہا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وہ وصی ہے، وہ خلیفتی، ھذا علی بن ابی طالب۔ حیدری، کسی ایسے ہی علی کا بیٹا آئے گا جو ذوالفقار کا وارث ہوگا۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی میں کہ اب یہ شیطان، یہ نہیں کہ شیطان گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اسے معلوم ہے میرا بس نہیں چلے گا۔ یہ وہ 12 اور 14 ہیں کہ جہاں کبھی میرا بس چلنے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ شیطان بھی جانتا ہے مجھے ان کے قریب نہیں جانا ہے، تو کبھی بھی ان کے قریب نہیں آیا۔ بڑے بڑے، میں نے جو جملہ پیش کیا تھا جس کی وضاحت میں سب پیش کیا ہے، بڑے بڑوں کے پاس آیا ہے۔ بوڑھے تو سمجھتے ہیں بڑے تو، اور کئی لوگ تو خود ہی کہتے تھے کہ بھی دیکھو میں تمہارے سے عہدہ تو لے گیا ہوں لیکن مجھ پہ ایک شیطان طاری ہو جاتا ہے۔ ان علی قرین، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بھئی ان علی قرین، میرا ایک شیطان ہے، کئی مرتبہ سوار ہو جاتا ہے، بالکل مجھے جو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا، جنہیں ہمیں خود ہی واپس لے کے آنا ہے۔ ایسوں کے پیچھے کیوں چلے؟ ایسے کو کیوں نہ مانے کہ جس کے لیے ساری کائنات گواہی دے یہ ولی ہے۔ میرے اگر جملے پہنچ جائیں، یقین مانیے میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، میں نے جو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب الزمان اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے ساری کائنات گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ یہ صرف معصوم نہیں، ان کی شفاعت قبول، یہ نور ہیں، یہ ہادی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے سارے انبیاء سے کہا ان کی خبر دے دینا، انہوں نے آ کے عدل و انصاف قائم کرنا، جس کی بشارت سارے نبی دیتے رہے۔ بائبل میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، توریت میں، ساری کتابوں میں لکھا ہے، آخری زمانے میں ایک افطار آئے گا جو سارے ظالموں کی تخت الٹ دے گا، ہو نہ ہو فاطمہ کا بیٹا ہی ہوگا۔ اگر میرے جملے پہنچ جائیں، عزیزان گرامی، یہ جو اتنی بشارت دی گئی ہے آخری زمانے میں ایک مہدی برحق آئیں گے، یہ جو رسول خدا نے 119 مرتبہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں آیا ہے، المہدی میں ولد فاطمہ، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ کی نسل سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میں اب جو چند جلدی پیش کروں، کیونکہ کل مجھے حضرت خدیجہ سے مطالب پیش کرنا، میں پھر بھی کوشش کروں گا کل کہ اگر جلدی آ جائیں تو میں مطالب کو پیش کروں آپ کی 12ویں امام کے عنوان سے۔ تو آخری زمانے میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخری زمانے میں ایک امام کو رکھا ہے جو عدل و انصاف قائم کرے۔ آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے امن، پرامن ہو جائیے، امن قائم کیجئے۔ یہ لفظ سنا؟ برطانیہ میں، امریکہ میں، سارے کے سارے ہمیں کفار بھی بار بار ایک ہی دھونس دیتے ہیں، بی پیسفل، امن قائم کرو۔ یاد رکھیے، تعلیمات آل محمد کا نتیجہ یہ ہے کہ امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالت نافذ نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم میرے کتنے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے ہیں۔ میں اکثر جب بھی مجھے اگر کہیں پہ بلا لیا جائے دعوت کے لیے، کہیں سیاسی یا کسی جلسے کے اندر برطانیہ میں یا میڈیا وغیرہ کے اندر، تو میں ایک ہی بات دہراتا ہوں کہ تم ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہو لیکن جسٹس کی بات نہیں کرتے۔ جب آپ کسی مظلوم سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا پرامن ہو جاؤ، تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جتنا بھی ظلم ہوا ہے برداشت کر۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں غزہ والے آپ لوگ سب کے سب پرامن ہو جائیں، یعنی عدل ملے نہ ملے پرامن رہو، یعنی کیا مطلب؟ ظلم لیتے رہو، ظلم برداشت کرو۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی خدا کی قسم، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جب تک عدالت نافذ نہ ہو،
تب تک امن قائم نہیں ہوگا. اور نہج بلاغہ کے الفاظ یہ ہیں، میں اگر چند ایک سخت باتیں کہتا ہوں تو سنیے گا نا اسے. بہت محتاط انداز سے کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ سیاسی مسائل بن جائیں آپ لوگوں کے لیے، امام بارگاہ کے لیے. نہج بلاغہ مولا خود فرماتے ہیں کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. جب مظلوم کا دن آتا ہے تو جتنا ظالم نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے نہیں. جب مظلوم کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یزید خود بخود ڈرنے لگتے ہیں. انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ان کا دن آ گیا ہے. کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ہم علی والے ہیں، اور دوسرے یاد رکھیے گا کہ ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. محمد بھائی میں ممنون ہوں آپ سب کی محبت کا، جس محبت سے میرے ان سخت جملوں کو بھی سن رہے ہیں. اور مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے ان تبلیغی جملوں پہ بھی نعرے آئیں گے. آپ سب سلامت رہیں، یقین مانے میں دل سے دعائیں دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، بدترین حالات کے اندر بھی کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اب مثال دینے لگا ہوں کہ یزید کا دربار تھا نا، تو اس کی فوج تھی، اس کا لشکر، اس کا تخت، اس کا تاج. ایک بوڑھی بی بی، بال سفید. ٹھیک ہے ہمارے اکثر علماء نے لکھا کہ بی بی رسیوں میں تھی، لیکن میں اب یہ پڑھنے لگا ہوں خدا کی قسم بعض علماء نے لکھا ہے بی بی زنجیروں میں تھی. اتنی مظلومیت ہو، بی بی کے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت ہو چکی ہو، خدا رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی ایک لحظے کے لیے یزید سے نہیں ڈرے. اور بی بی نے یزید کو یہ آیت سنائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کبھی گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہ بڑھا لیں، یہ اور زیادہ ظلم کریں. اور پھر ایک ہی دفعہ ہم رسی کھینچتے ہیں. ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے. اللہ نے یزید کو موقع دیا تو اللہ یزید سے راضی نہیں تھا، یعنی یزید رضی اللہ نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کی نواسی نے آیت پڑھ کے بتایا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا انما نملی لہم خیر لانفسہم. مجمع کی توجہ ہو، نبی کی نواسی فرما رہی ہیں کہ اگر اللہ کبھی کسی ظالم کو، کافر کو مہلت دے تو یہ نہ سمجھنا یہ خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. جسے نبی کی نواسی رضی اللہ نہیں سمجھ رہی، اور مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ مان لینا. جانے گرامی، میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن دور کیا ہے. یزید کے سامنے بی بی آیت کی تلاوت کر کے فرما رہی ہیں کہ یہ آیت یعنی تیرے لیے ہے. ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ راضی ہے. آج بھی کئی افراد پریشان ہو جاتے ہیں، حکومتیں ظالموں کی طویل ہیں اور ظلم کر رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. عزیزان گرامی، کبھی اس بات پہ خائف نہ ہو. اللہ فرعون کو اگر اتنی طویل مدت مہلت دے سکتا ہے تاکہ کل جب فرعون کو جہنم میں ڈالے تو وہ یہ کہے تم مہلت تو دیتا، میں تو توبہ کرنے والا تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، نچوڑ پیش کر رہا ہوں. کوئی صدام یہ نہ کہہ سکے. صدام کا نام لے سکتے ہیں؟ کئی جگہوں پہ تو پوچھنا پڑتا بھی کس کا نام لے سکتے ہیں. دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں نا، ان میں ان کا نام لے کے کئی مرتبہ برائی کر دو تو جیل چلے جاؤ، اور تعریف کر دو تو جہنم چلے جاؤ. میرے جملے پہنچ گئے. میرے سخت ترین جملوں پہ بھی آپ داد دے رہے ہیں، میں ممنون ہوں. جانے گرامی، دور ایسا دور ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس ظالم کا نام لے کے حضرت لگانا ہے، کہاں بغیر حضرت کے کام چل جائے گا، کہاں کہاں رضی اللہ لگانا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. اب آپ سمجھ گئے نا، میں پاکستان میں زیادہ مجالس پڑھتا ہوں تو وہاں مجھے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. کئی میرے پہ پرچے کٹ چکے ہیں. پہنچ رہے ہیں نا حضرات بھائی. اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں تو میں نے بہت بھوکتا ہے، لیکن میں ڈرا نہیں ہوں. جہاں مجھے کہتے تھے نا واپس آ کے دکھا دو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے، میں 3 4 دفعہ ہو کے آیا ہوں. یعنی ڈرنے ڈرانے والا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، جملے پیش کر رہا ہوں، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، آج دور وہ دور ہے
کہ جہاں بہت سے ہمارے اپنے مومنین پریشان ہو گئے ہیں کہ آیا ہم یعنی ظالموں کو اتنی طویل مدت کیوں مل رہی ہے. میں نام نہیں لوں گا بہت سے ممالک کا آج مشہور ہیں لیکن ان کے کردار سامنے آ رہے. لیکن ایک بہت جو خوبصورت بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نا بہت سے ان کے دشمن چھپے ہوئے تھے. لبادہ اوڑھ رکھا تھا دین کا, اندر سے تھے بے دین. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, باقی جب تک ایف آئی آر نہیں کروا لیں گے. ایسا لیکن ہمیں کئی لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ داڑیاں تھیں, سب کچھ تھا, مسجدوں میں آ رہے تھے, لبادہ دین کا تھا, دکھاوا دین سب. بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے تھے, بھئی یہ تو نماز بھی پڑھنے آ رہا ہے مسجد کے اندر سب کچھ. تو جانے گرامی ائمہ علیہ السلام کہتے تھے تم نہیں جانتے, یہ دکھاوا ہے, یہ نماز نہیں ہے, یہ اٹھک بیٹھک ہے, ان کا روزہ نہیں ہے, فاقہ ہے. روزہ نماز اس کا قبول ہے جو ولایت رکھتا ہو. ہے جاری میں ممنون ہوں آپ کی محبت. بھائی توجہ فرما رہے ہیں نا تھے جانے گرامی, بغیر ولایت امیر المومنین کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو جانے گرامی اس زمانے میں نا بہت سے لوگ لبادہ دین کا اوڑا ہوا تھا لیکن لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہو رہے تھے. اب یہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر کے میں عام طور سے کوشش کرتا ہوں کوئی انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں, لیکن مجھے اردو کا اچھا لفظ آ نہیں رہتا ذہن میں. ان کا کردار عیاں نہیں ہو رہا تھا, کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے, لوگ بھی دھوکہ کھا رہے تھے. اور ایک تو ایسا تھا, اس نے کہا کہ اس نے جس دن نماز جمعہ پڑھائی نا بدھ کے دن, عربی کا لفظ ہے, آپ تو عرب ملک میں رہتے ہیں, بھئی ہفتہ اتوار تو اردو کے ہندی کے الفاظ ہیں, جمعہ تو عربی ہی کا لفظ ہے. نہیں ابھی بھی مجمع عربی کا لفظ ہے جمعہ, نماز جمعہ صلاۃ الجمعہ یعنی عربی کا لفظ, یعنی جمعے والی. اس نے بدھ کو پڑھا دی اور لوگوں نے پڑھ لی. آپ نے کبھی سنا ہے ہمارے یہاں اردو میں عام طور سے کہنا ہونا کہ بہت ہی بے وقوف کہتے ہیں بدھو ہے. کبھی آپ نے سوچا نہ منگلو نہ پیرو نہ جمعراتو. جب بھی ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بے وقوف ہے کہتے ہیں بدھو. کبھی سوچا یہ بدھو کیوں ہے جو جمعے اور بدھ میں تمیز نہ کرے. پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں نا سیدھانے کرام, جو بدھ میں اور جمعے میں تمیز نہ کرے وہ بدھو ہے. جانے گرامی خدا کی قسم ہمارے بعض علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس دن وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا نا بدھ کے دن ظہر کے ٹائم پہ, تو اس نے ایک مرتبہ, اب وہ قبلہ کسی طرف تھا اور کوفہ کسی طرف, تو اس نے قبلے کا رخ نہیں کیا, کوفے کا رخ کیا, کہا یا علی جنہیں بدھ میں جمعے میں تمیز نہیں, انہیں تجھ میں مجھ میں کیا تمیز ہوگی. پہنچ رہے ہیں, پہنچ گئے میرے جملے. جانے گرامی اہل بیت کے زمانے میں نا بہت سے دشمن ہیں, جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بہت سے دشمنوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور کئی لوگ دھوکہ کھا رہے تھے. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی لباس پہن کے آ جائے, کوئی بھی نام رکھ کے آ جائے, لیکن پہچان لے یہ اپنا ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, اگر کوئی صدام حسین بھی نام رکھ لے ہم پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یہ یزید ہے. میں نے اور کسی کا نام نہیں لیا جو پہنچ گئے. سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی, شیعہ اسے کہتے ہیں جو دھوکہ نہ کھائے, جو دھوکہ کھا لے وہ شیعہ ہی نہیں. کردار کو دیکھیے سمجھ جائیے یہ کون ہے. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. اب جملہ میں مکمل کر دوں سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی اس زمانے میں نا کئی لوگوں نے کیا کیا, دین کا لبادہ اوڑھا, پیٹ تک داڑیاں آ گئی. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی انہوں نے ہولیے ایسے بنا لی, ہر آدمی دھوکہ کھانے لگا, سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے. مسجد میں ہم چلے جاتے ہیں بعد میں بھی ہوتا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ بت نکال کے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دینا. میں نے کبھی محمد کے خدا سے نیت کر کے نماز ہی نہیں پڑھی, میں تو تیری نیت سے محمد کی نماز پڑھ رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیا, خدا را پہنچ جایا کیجئے. نہیں, ہم ایسے آدمی کو کبھی بھی اپنا حاکم نہیں مانتے, خلیفہ نہیں مانتے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کون ہے. توجہ, ہم اسے نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہ آ رہا ہو.
نام نہ کہلائیے گا. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے جندب اتنے ہزار کا لشکر ہے, اتنے پہر پہ یہاں پہنچے گا, اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے, اتنے بھاگ جائیں گے. میں جملہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, میں اتنی یہ تمہید باندھ رہا ہوں جملہ میرا مکمل ہو جائے. میں محبت کا آپ کے ممنون ہوں. عزیزان گرامی, اب یہ جو 12ویں امام کا دور ہے نا, یہ بڑا سخت دور ہوگا, لیکن جو دور اس وقت چل رہا ہے اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے کہ سارے دشمن جو مرضی لباس پہن لیں, لبادہ اوڑھ لیں, وہ سب کے سب آشکار ہو چکے ہیں, وہ سب کے سب بالکل روشن ہے کہ یہ کون ہے. آج کسی بھی لباس کے اندر کوئی آ جائے, شیعہ اسے کہتے ہیں جو پہچان لیتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں, یہاں کوئی کراچی کا بیٹھا ہے تو وہ کراچی والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی مثال کے طور پہ پان بھی رکھ لے, کرتا پاجامہ بھی پہن لے, تو فوراً لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کراچی کا نہیں ہے, باہر سے آیا ہوا ہے, کراچی والا بن رہا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ہمارے محفل میں بھی کوئی آ جائے نا اور آ کے آگے بڑھ بڑھ کے جو مرضی نعرہ لگا دے, ہم پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے. جو پہنچ گئے جیتے رہیں, سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں. روایات میں ہے کہ تمہیں آخر زمانے میں بہت سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. میں مکمل کروں یا نہیں؟ تو جو کرائیٹیریا آل محمد نے دیا, میں وہ جملہ بار بار پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اسے سمجھ لیجئے گا. سارے اپنے پلے سے باندھ لیں, خاص طور سے میرے بچے جو جوان ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں. تو کہا مولا کیا ہوگا؟ کہ بہت سے لوگ آئیں گے, ہمارا نام لیں گے, لیکن وہ ہمارے نہیں ہوں. تو کہا مولا پہچان کیا ہے؟ اب سن لیجئے کرائیٹیریا جو اہل بیت نے دیا, جو چھٹے امام نے دیا. آپ نے فرمایا, کہا کہ وہ ہمارا ہے کہ جب تم اس کی بات سنو تو ہم سے قریب ہو جاؤ. نہیں پہنچا سکا, نہیں ہے مجمع سارا, یہ میں 8-10 کے لیے نہیں پڑھ رہا, یہ 500 افراد 600 افراد جو بھی بیٹھے سارے کے سارے اس کو اگر نہیں سمجھے تو میں نہیں پہنچا سکا. مولا فرماتے کہا کہ بھئی بہت سے ایسے ہوں گے ہمارا نام لیں گے, ہمارے نہیں ہوں گے, دھوکہ نہ کھانا. بہت سے لوگ ہوں گے نام ہمارا لیں گے, مقصد ہم نہیں ہوں گے, وہ تمہیں دھوکہ دے کے کچھ اور کسی اور راستے پہ لے جانے کی کوشش. جو پہنچ رہے ہیں کہ ہمارا وہ ہوگا کہ اس کی سنو تو ہم سے قریب محسوس کرو. اگر تم اس کی بات سن کے ہم سے قریب نہیں ہو رہے, سمجھ لو یہ منافق ہے. جو پہنچ گئے, پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. آج یقین مانے کئی لوگ آپ کو اہل بیت سے دور کر دیں گے, ایسا ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, کرائیٹیریا میزان جو اہل بیت نے دیا ہے وہ وہی ہے. اب سن لیجئے اس سے بھی سخت. مولا نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ہمارے نام لیوا ہوں گے جو تمہیں ہم سے بھی دور کر دیں گے. ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے. میرا جملہ پہنچ گیا؟ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے یا نہیں. ہمارے نام لیوا ہوں گے, ہم سے بھی دور کر دیں گے. ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا. آخری زمانے میں ایسا ہوگا دور کہ جہاں ہمارا نام لیتے ہوں گے, ہماری باتیں کرتے ہوں گے, ہم سے دور کر دیں گے. تم ہم سے بھی دور ہو جاؤ گے. الیاذ باللہ. کون ہوگا؟ او بھائی مجھے بھی پھر لاہور جانا ہے, انہیں اندر کروائیے, کہیں بھیجیے. میں مکمل کرنا خدا رہا, یہ میری بات ہوا میں نہ رہ جائے. میں نے امام معصوم علیہ السلام کے فرمان کو پیش کیا, میری بات پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی اگر کوئی آپ کو آل محمد کا نام لے کے دھوکہ دے, خبردار, جو دھوکہ کھا لے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا. شیعہ وہ ہے جو 1400 سال بعد بتا دے علی ہوں گے کوثر پہ, دشمن ہوں گے جہنم میں. جو 1400 سال بعد سمجھ جائے حسین حق ہے یزید باطل, وہ شیعہ ہے. اور جو آج دیکھ کے بھی تمیز نہ کر سکے وہ شیعہ نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی میں جو بار بار بات آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں, دروازے میں جگہ نہیں, میں بس 5 منٹ میں صاحب پڑھوں گا, تمام ہو گئی بات میری. عزیزان گرامی خدا را اپنے ایمان, آخری زمانے میں سب سے اہم چیز کیا ہوگی؟ ایمان کا محفوظ کرنا. ایمان کیا ہے؟
اللہ کو ماننا، اللہ پہ ایمان، رسول خدا کو، اہل بیت کو ماننا، قرآن کو ماننا، عدالت کو، قیامت کو. اگر آپ نہیں ایک میں سے بھی آپ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، یہاں تک ہے ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر، ایک امام کا منکر 12 کا منکر ہے. میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے نہیں. ہمیں آخر زمانے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی گئی ہے.